नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Today's topic we are going to discuss its preemption. हक़ शुफ़ा. हक़ शुफ़ा क्या है? Before we discuss further, I'll be discussing the philosophy of preemption. हमने ये देखना है कि इसकी फिलॉसफी क्या है. एक बंदा जो स्ट्रेंजर है, उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, एक सेलर और बायर है, तीसरा आके जनाब वो शुफा कर दे. वाई? इसकी फिलॉसफी ये है कि कोई स्ट्रेंजर ना आ जाए, कोई अजनबी ना आ जाए, क्योंकि जो हमसाया होता है वो अरसे दराज से साथ रह रहा होता है. कोई और आ जाए, पता नहीं, फिर जंगी शुरू हो जाए उनकी आपस में. तो ये है बिहाइंड द कर्टन फिलॉसफी. ये शुफा क्यों जायज़ है, ये शुफा क्यों किया जाता है. पहले कानून था 1913 वाला, उसमें पूरे चक या मौजे के लोग जो हैं वो एंटाइटल्ड थे कि शुफा कर सकें. हमारे यहाँ जो पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 का ऑर्डिनेंस था वो रह जाए. उसके तहत अब सिर्फ खेवट दारान यानी शफ़ी जार, शफ़ी खलीद, ये शुफा कर सकते हैं, पूरे मौदे वाले नहीं. अगर किसी का कोई वाटर चैनल, मैनर, पग्गू, कस्सी, खाला वो मुश्तरका है, कोई सड़क या रास्ता मुश्तरका है, तो ये लोग जो हैं वो एंटाइटल्ड हैं शुफे का दावा करने के. अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 4 महीने इसकी मियाद होती है. जब म्यूटेशन यानी इंतकाल जो है वो सैंक्शन हो या फिज़िकल पोजेशन लिया जाए तो वो मियाद शुरू हो जाती है 120 डेज़. इसके अंदर कोई करता है तो ठीक, वरना वो उसका हकदार नहीं है. इसके लिए कम से कम 15 दिन पहले एक नोटिस भेजना पड़ता है. इससे पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये हैं, तलबे 3 तलबात होती हैं. तलबे मवाजबत. तलबे मवाजबत ये होती है कि कोई मजलिस में अगर उसने सुना है कि जनाब फ़लाँ ज़मीन फ़रोख्त हो गई है तो वो जंप आउट करेगा और कहेगा कि मैं इस पर शुफा करूँगा. ये कहलाती है तलबे मफातबत, मवासबत भी कहते हैं. इसके बाद फिर वो तहरीरी नोटिस देता है कि जनाब आपने जो जायदाद ख़रीदी है, आपको ये मैं रिटर्न नोटिस दे रहा हूँ रूबरू गवाहान के, आप ये पैसे लें और जायदाद मेरे नाम करवा दें. अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि ये एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ नोटिस जाता है, और फिर जब तलब खसूमत
کرتے ہیں یعنی دعویٰ دائر کرتے ہیں تو اس میں یہی نوٹس ہوتا ہے جس کو ثابت کرتے کرتے مسئلہ بن جاتا ہے. جو شفا کرنے والا ہے وہ عام طور پر لوز کر جاتا ہے. اسی کے لیے ڈاکیہ کو بلایا جاتا ہے, اسی کے لیے گواہان آتے ہیں. تو اسی جرا میں جو بھی میں نے پریویس لیکچر میں میں نے جرا کی بات کی ہے تو وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ نوٹس ہی ثابت نہیں ہوتا. اس کے لیے زار سوم جمع کروانا پڑتا ہے جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوتی ہے اس کا 1/3 وہ عدالت میں جمع کروانا پڑتا ہے, اور ساتھ ہی 15,000 روپیہ اس کی کورٹ فیس ہے وہ لگانا پڑتی ہے, اور دعویٰ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اس کی پری ریکویزٹ ریکوائرمنٹ, اور شفا جو ہے وہ چل پڑتا ہے. اور سارے پھر آخر میں جو جب ایویڈنس آتی ہے تو جو چیزیں میں نے آپ بتائی ہیں کہ یہ شفیع شریک, شفیع خلید اور شفیع جار, یہ تینوں چیزیں اس کو پروو کرنا پڑیں گی. ڈاکومنٹری ایویڈنس میں خسرہ گردابری ہو سکتی ہے, اور کوئی ڈاکومنٹ جیسے یہ چیزیں واٹر چینل ہے یہ پروو ہو, یا وہ سڑک یا راستہ وہ پروو ہو, یہ اسے پروو کرنا پڑتی ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ اپنی رجسٹری میں یا انتقال میں مثال کے طور پر 2 لاکھ کی چیز لیتے ہیں اور وہ 10 لاکھ کی لکھوا لیتے ہیں. تو اس کے لیے پھر جو شفا کرنے والا ہے وہ لکھتا ہے کہ جناب یہ اس موضع میں جو ہے وہ ریٹ اتنا ہے. اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ 6 سالہ 3 سال کی اوسط بے وہ نکلواتے ہیں, اور پھر ایویڈنس میں کچھ ایسی رجسٹریاں پیش کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ اس سال کی یا اس سے پچھلے سال کی یہ ساری ٹرانزیکشنز ہیں جس میں اتنی مالیت ہے ہی نہیں, انہوں نے بڑھا چڑھا کر لکھی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں جب ثابت ہو جائیں تو وہ اس کی جو قیمت ہے اثر رجسٹری کی وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے, وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سارا نظام جو ہے اس کے بعد پھر اگر وہ اس کے ہاتھ میں ڈگری ہو گیا تو پھر وہ سوٹ فار پوزیشن جو ہے اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. ایگزیکیوشن کے پھر وہی سارا سلسلہ ہوتا ہے, وہی نوٹسز, وہی سارا کچھ, پھر اس کو بیلف جاتا ہے اور جا کے اس کو قبضہ دلوا کے آ جاتا ہے. تو یہ ایگزیکیوشن جو ہے یہ بھی ایک پورا جس طرح پیچھے دعویٰ سارا طریقہ کار ہوتا ہے, ایگزیکیوشن پٹیشن کا بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے. عدالت نوٹس کرتی ہے, وہ بندہ آتا ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ جناب ڈیفینڈنٹ کو کہ جناب آپ قبضہ دے دیں. بعض اوقات وہ نہیں آتے, ان کے خلاف ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہو جاتی ہے. بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں, ہمارے اتنے پیسے ہمیں دے دیں, آپ لے لیں. اگر یہ صورتحال نہ ہو تو پھر باقاعدہ عدالت جو ہے وہ بیلف کو وارنٹ قبضہ ایشو کرتی ہے, اور بیلف جو ہے موقع پر جا کے پہلے اس کا پورا ایک بناتے ہیں کہ اس کی کھیوٹ خاتونی وغیرہ مسودہ اختیار کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ جا کے موقع پر وہ قبضہ جو ہے اس کو دلا دیتا ہے, اور پھر وہی قبضہ خسرہ گردابری میں پٹواری کے پاس اس کی انٹری ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ جو ڈگری ہوتی ہے اس کا عمل درآمد پھر ریونیو ریکارڈ میں ہو جاتا ہے. ریونیو ریکارڈ میں جمع بندی میں وہ بطور مالک جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد وہ فل لیگل آنر ہے. اب اگر یہ چاہے تو کسی پر شفا کر دے, چاہے اس جائیداد کو بیچ دے, اس کی مرضی ہے, ہی از اے فل آنر. یہ اب کیونکہ عدالت کی طرف سے یہ ساری کارروائی ہوئی تھی تو اب وہ فل مالک ہے. لہذا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ایک پورا پروسیس
یہ ساری اس کی انٹائٹلمنٹ پہلے میں نے آپ کو یہ وضاحت سے بتائی ہیں. پھر لمیٹیشن پیریڈ کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جی 120 دن گزر گئے تو پھر کام گڑبڑ ہے. پھر ود ان 15 days وہ لیگل نوٹس نہ بھیجا گیا، پھر اس میں اندر کوئی لیکونات رہ گئے، پوری ڈیٹیل جو طلب مواصلت کی تھی وہ اگر نہ لکھی گئی، پھر اس کے اندر کہ کہاں بیٹھے تھے، جگہ کون سی تھی، وینیو کون سا تھا، کون کون سے گواہان تھے، الفاظ کیا تھے، تو یہ سارا جو نظام ہے یہ اس کے اندر نوٹس میں ہوتا ہے. کوئی فلاں لوپ ہول کوئی چیز اگر رہ جائے گی تو پھر وہ ان کے اگینسٹ جاتی ہے، تو وہ پھر محض اس بنیاد پر، لفاظی کی بنیاد پر وہ پھر لوز کر جاتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا.